اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال کا نظم جلی مختصر خلاصہ۔ سورۃ الانفال 8 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ آیات 1 تا 4 پہلے پیراگراف میں سچے مومنین کو آخرت میں مغفرت اور دنیا میں رزق کریم یعنی عزت کی روٹی کی بشارت دے کر ان سچے مومنین کی صفات بیان کی گئی۔ سچے مومنین اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ آیت 1 سچے مومنین مال غنیمت سے زیادہ مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی استواری کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت 1 سچے مومنین اللہ اور اس کے رسول کی مخلصانہ اطاعت کرتے ہیں۔ آیت 1 سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ آیت 2 اللہ کی آیات سن کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ آیت 2 وہ اپنے آپ پر اپنے رب پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ آیت 2 نماز قائم کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ۔ آیت 3 جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مما رزقناہم ینفقون۔ آیت 3 آیات 5 تا 14 دوسرے پیراگراف میں جنگ بدر کا پس منظر بتا کر مقصد جنگ کی وضاحت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ اسلام کی حقانیت کو حق ثابت کرنا چاہتا تھا اور مشرک اور مجرم قریشی کی عادت کے غلط عقیدے کے بطلان کو نمایاں کرنا چاہتا تھا۔ لِیُحِقَّ الْحَقَّ وَیُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ کَرِہَ الْمُجْرِمُونَ۔ آیت 8 اللہ کی مدد اور فرشتوں کے نزول کے احسان کا ذکر کر کے مشرکین کو دنیاوی اور اخروی عذاب سے ڈرایا گیا۔ آیات 15 تا 28 تیسرے پیراگراف میں جہاد کی فرضیت کا حکم دے کر سمع و اطاعت کی ہدایت دی گئی۔ جہاد فرض ہے، میدان جنگ سے فرار گناہ کبیرہ ہے اور اس جرم کی سزا جہنم ہے۔ البتہ کسی دوسرے فوجی لشکر سے ملنے کے لیے یا پھر کسی جنگی چال کے طور پر عارضی مدت کے لیے پسپائی اختیار کی جا سکتی ہے۔ فرمایا گیا وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جہنم۔ آیت 16 استغفر اللہ۔ مسلمانوں کی تربیت کی گئی کہ جب بھی جہاد کے لیے بلایا جائے تو فوراً سماع و اطاعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یہودیوں کی طرح سن کر بہرا نہیں بننا چاہیے۔ آیت 21 اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جہاد میں امت مسلمہ کے لیے زندگی کی بشارت ہے۔ آیت 24 امت مسلمہ کو ان فتنوں سے ڈرنا چاہیے جن کی وجہ سے ظالموں کے ساتھ معصوم لوگوں کو بھی سزا ملتی ہے، قیادت کے گناہوں کی سزا عوام کو بھی ملتی ہے۔ آیت 25 خیانت اور اموال اولاد کے فتنے سے بچ کر جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ آیات 29 تا 40 چوتھے پیراگراف میں قریش مکہ کے جرائم گنوائے گئے اور مسلمانوں کو ان سے جنگ کا جواز فراہم کیا گیا۔ قریش مکہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی، مکر و فریب سے کام لیا۔ قریش مکہ کے بارے میں صاف بتا دیا گیا کہ یہ اب خانہ کعبہ کے متولی ہونے کا استحقاق نہیں رکھتے، کیونکہ یہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ ان میں اب توحید باقی نہیں رہی، تقوی باقی نہیں رہا، ان کی نماز میں یاد الہی نہیں ہوتی، یہ نماز میں تالیاں پیٹتے ہیں اور سیٹیاں بجاتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے متولی صرف متقی لوگ ہی ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قریش کا انفاق مذموم مقاصد کے لیے ہوتا ہے، قریشی کی عادت کے لیے جہنم کی سزا ہوگی۔ قریش کو دعوت اسلام دی گئی کہ اگر وہ شرک سے باز آ جائیں تو ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آیت 38 ورنہ مسلمانوں کو ان کے خلاف فتنے کے خاتمے تک جنگ کرنا پڑے گی۔ آیات 41 تا 47 پانچویں پیراگراف میں مال غنیمت اور جنگ کے احکام بتائے گئے۔ مال غنیمت میں سے خمس یعنی 20 اسلامی ریاست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذوی القربہ، یتامہ، مساکین اور مسافروں کے لیے ہوگا۔ بقیہ 80 مجاہدین اور فوج میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ جنگ بدر کے دن کو یوم فرقان کہا گیا اور جنگ بدر کے مقاصد کی مزید وضاحت کی گئی۔ جنگ کا مقصد یہ تھا کہ مرنے والا دلیل پر مرے اور جینے والا دلیل پر جیے۔ لِیَہْلِکَ من ہلک عن بینۃ ویحییٰ من حی عن بینۃ۔ آیت 42 مسلمانوں کو میدان جنگ میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے، لڑائی جھگڑے، تنازع، غرور اور ریاکاری سے بچنے اور صبر و استقامت اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی، ورنہ مسلمانوں میں کمزوری پیدا ہو جائے گی اور ان کی ہوا اکھڑ جائے گی۔ آیات 48 تا 54 چھٹے پیراگراف میں ابلیس کے کردار کی وضاحت کی گئی جو اس نے جنگ بدر میں
ادا کیا تھا۔ منافقین اور ابو جہل کے فرعونی رویوں پر روشنی ڈالی گئی، انہیں دنیاوی عذاب سے بھی دوچار کیا گیا اور بتایا گیا کہ عالم نزا کے وقت فرشتے کافروں کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں، پھر یہ آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ ابو جہل اور فرعون کی مماثلت بیان کی گئی، دونوں نے ضد اور تکبر سے کام لے کر اللہ کے رسولوں کی نہ صرف تکذیب کی بلکہ ان کی بھرپور مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ظالم آل فرعون کو غرقاب کر دیا۔ آیت 55 تا 71 ساتویں پیراگراف میں اسلامی ریاست کے لیے احکام صلح و جنگ کی وضاحت کی گئی۔ عہد شکنی اور معاہدوں کی خلاف ورزی پر کافروں سے سختی برتنے اور جنگ کرنے کا حکم دیا گیا۔ آیت 57 اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی، اگر کوئی ملک معاہدوں کی خلاف ورزی کرے تو اسلامی ریاست کو بھی معاہدہ توڑ دینا چاہیے اور معاہدے کو خائن قوم کے منہ پر مارنا چاہیے۔ فم بز الیہم علی سواء، اگر دشمن صلح کی پیشکش کرے تو اللہ پر توکل کرتے ہوئے دوستی کا ہاتھ بڑھایا جا سکتا ہے۔ آیت 58 اسلامی ریاست کی عسکری پالیسی، اسلامی ریاست کو اپنی اقتصادی حالت کو دیکھتے ہوئے دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار تیار رکھنا چاہیے تاکہ اللہ کے دشمنوں اور نامعلوم دشمنوں پر مسلمانوں کا رعب قائم رہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ آیت 60 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھاریں۔ آیت 65 دشمن کے مقابلے میں عسکری قوت کی نسبت، اسلامی ریاست پر ایک اہم اصول یہ واضح کیا گیا کہ مسلمانوں کی فتح کا دار و مدار عسکری قوت اور مسلمانوں کی تعداد پر نہیں ہے بلکہ مسلمان فوجیوں کے ایمان اور میدان جنگ میں ان کی صبر و ثابت قدمی ہے۔ ضعف کمزوری کی حالت میں 100 صابر مسلمان 200 کافروں پر غالب آ سکتے ہیں اور نسبت 1 اور 2 کی ہوگی۔ قوت ہو اور رعب کی حالت میں 100 مسلمان 1000 کافروں پر غالب آ سکتے ہیں اور نسبت 1 اور 10 کی ہوگی۔ آیت 65 66 جنگی قیدیوں اور ان کے فدیے کے بارے میں احکامات، جنگی قیدیوں کے مسئلے پر گرفت کی گئی۔ جنگ میں قیدی بنا کر فدیہ لینے سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن کو کچل کر اس کی قوت کو پاش پاش کر دیا جائے۔ قیدیوں کے فدیے کو حلال اور طیب قرار دیا گیا ہے۔ مشرک جنگی قیدیوں کے بارے میں یہ پیش گوئی کی گئی، اگر ان کے دل میں اسلام کا خیر ہوگا تو انہیں مستقبل میں بہت سی دنیاوی نعمتوں کے علاوہ مغفرت بھی نصیب ہوگی۔ آیات 72 تا 75 8ویں اور آخری پیراگراف میں پہلے پیراگراف کی طرح سچے مومن مجاہدین کو آخرت میں مغفرت اور دنیا میں رزق کریم یعنی عزت کی روٹی کی بشارت دی گئی۔ ہجرت کرنے والے مہاجرین مکہ اور انہیں پناہ دینے والے انصار مدینہ کی فضیلت بیان کی گئی۔ اسلامی ریاست سے باہر رہنے والے مسلمانوں کو ریاست کی طرف سے حق ولایت حاصل نہیں ہوتا، لیکن اگر ایسے مسلمان اسلامی ریاست سے مدد طلب کرے تو ان کی مدد لازمی ہے۔ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ جہاد کی اہمیت بتائی گئی اور کہا گیا کہ جہاد نہ کرنے سے زمین پر فساد کبیر اور فتنہ برپا ہو جاتا ہے۔ مرکزی مضمون، مقصد فلسفہ جہاد، جہاد کے آداب، ترغیب جہاد، احکام صلح و جنگ اور فضائل جہاد کی وضاحت کی گئی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔